لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر ان کی گاڑی کو ایک خراش بھی آئے. فوراً پہنچتے ہیں میکینک کے پاس, اسپیشلی اگر وہ نئی گاڑی ہے, برانڈڈ گاڑی ہے, زبردست گاڑی ہے. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر کچھ ہو جائے گاڑی کو, اسی وقت سب کو بھول کے گاڑی کی طرف توجہ آ جاتی ہے, اور اپوزٹ جینڈر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. راتیں جاگتے ہیں, گفٹس لے کر آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو پلیز کرنے کے لیے. لیکن بہت سے ورلڈلی پلیجرز ہمارے لیے صرف گلیٹر ہے, ہمارے لیے صرف ٹیسٹ اور ٹرائل کا ایک ذریعہ ہے. مثال کے طور پہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا سَعِیدًا جُرُزًا, کہ بے شک یہ دنیا میں جو تمہیں گلٹر نظر آ رہا ہے, یہ دنیا کی جو بیوٹی تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ بیسیکلی تمہارے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل کا سامان ہے, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے. سو دس کوٹ اٹ ریمائنڈز می کہ جب ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں, کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے, کیا ہمارے دل میں جو ہے وہ, کیا ہم نے سویٹنس آف فیتھ کو ٹیسٹ کیا ہے کبھی, کیا قرآن کی تلاوت ہمیں افیکٹ کرتی ہے, کیا اسلام کی بات, دین کی بات, یہ چیزیں ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہیں, یا ہمارے ہارٹس کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی, کیا اللہ کا ذکر, کیا اللہ کہیں مینشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ ہے کچھ سوچنے والی باتیں. یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورلڈلی چیزوں سے مل رہی ہے, ورلڈلی پلیجر سے مل رہی ہے. جب تک ہمارے دلوں سے, یقین کیجئے, دنیا کی محبت نہیں نکلے گی, تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیجر فیل نہیں کر سکیں گے اپنے دل میں. اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کرایا ہے قرآن کے تھرو, اور اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے قرآن کے تھرو. تو سورہ آل عمران کی ہے یہ ورس 14, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ. بہت ہی گہرائی ہے اس ورس میں. دنیا کی حقیقت کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا, انسانوں کی سائیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کے انسانوں کے سامنے رکھ دی. بیوٹیفائڈ فار پیپل, مزین کر دیا گیا ہے کس کے لیے, الناس کے لیے, لوگوں کے لیے. کیا, حب الشہوات is the love of that which they desire of women من النساء, یعنی women. دیکھیے یہ فطرت ہے کہ خوبصورتی کو ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ عورت کی طرف اٹریکشن ایک فطرتی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا میں. لو فار وومن نمبر 1, والبنین اینڈ لو فار یور چلڈرن, اولاد کے لیے محبت, اینڈ دین والقناطیر المقنطرہ, ہیپڈ اپ سمز آف گولڈ اینڈ سلور, یعنی دولت, منی, پیسہ, سلور, گولڈ, جیولری, ایوری تھنگ دیٹ کمز انڈر دس کیٹیگری, کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں اور ان کی محبت تمہارے اندر ہے. اینڈ دین اللہ سیز من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث, فائن برانڈڈ ہارسز, یعنی ٹرانسپورٹ. اس دور میں ظاہر ہے کہ عرب سے بات ہو رہی ہے نا, تو فائن برانڈڈ ہارسز, تمہاری جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, جو ہارسز تمہیں اتنے پسند ہے, اور ہارس بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا ہے. اینڈ کیٹل, اور یہ جو تمہاری کیٹل ہے جس سے تم بزنس کرتے ہو. اینڈ ٹلڈ اینڈ, یہ جو تمہاری کھیتی باڑی کا سامان ہے, یہ جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں, all of that has been made مزین for you, تمہارے لیے بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, but this is the enjoyment of worldly life. واللہ عندہ حسن المآب, but Allah has with him the best return. کیا مطلب ہے آیت سنانے کا؟ ہمارا تزکیہ کرانا مقصد ہے کہ دیکھو یہ بات نیچرل ہے, ان چیزوں کی طرف جانا, ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا, ان چیزوں کی محبت دل میں ہونا. کس کو اپنے ٹرانسپورٹ سے محبت نہیں ہوتی ہے, کس کو اپنی گاڑی سے محبت نہیں ہوتی ہے. کتنا کریز ہوتا ہے کچھ لوگ کو when we talk about cars, کیونکہ ظاہر ہے ہارسز سے مراد ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم لے سکتے ہیں نا. آج کل تو ہارسز نہیں ہے, آج کل BMW, آج کل جو ہے وہ آڈی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کارز ہیں. جو کارز کے شوقین ہیں وہ بہتر یہ بات بتائیں گے. بٹ پوائنٹ از دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ کہیں تم ان چیزوں کے پیچھے obsessed تو نہیں ہو گئے.
Liking is one thing, but getting obsessed is another thing. And yes, people have become obsessed. Literally they have become obsessed. लोगों की जान निकल जाती है अगर उनकी गाड़ी को एक खराश भी आए, फौरन पहुंचते हैं मैकेनिक के पास, स्पेशली अगर वो नई गाड़ी है, ब्रांडेड गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है. लोगों की जान निकल जाती है अगर कुछ हो जाए गाड़ी को, उसी वक्त सबको भूल के गाड़ी की तरफ तवज्जो आ जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बहुत ही गलत अमल है, गुनाह वाला अमल है, बट क्या इतनी ही केयर, क्या इतना ही ख्याल हम अपने ईमान का भी रखते हैं? क्या इतनी ज़्यादा कंसर्न हम अल्लाह रसूल के बारे में है, अपनी नमाजों के बारे में है, अपनी आखिरत के बारे में है, थिंग्स दैट विच एक्चुअली मैटर. सपोज करें आपको उसी गाड़ी में मौत आ जाए, क्या बनेगा? क्या फ़ायदा दिया उस गाड़ी ने, उस ब्रांडेड चीज़ ने हमें? मौत के बाद क्या चीज़ हमें जो है फ़ायदा देगी? अमल साले. और अमल साले क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, सहाबी ने पूछा कि बेस्ट अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, टू ऑफर सला ऑन टाइम, वक्त पे नमाज अदा करना, ये सबसे आसनुल अमल है. और फिर पूछा तो ऑन द लिस्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज माँ बाप से नेकी करना, माँ बाप से उसने सलूक करना. तो हम कहाँ पे ऑब्सेस हो चुके हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? एंड देन टॉकिंग अबाउट वुमेन हियर, अल्लाह ने कहा कि मुज़य्यन कर दी गई उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में. किसकी? वुमेन की, हॉर्सेस की, यू नो, बनीन, चिल्ड्रन की, वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, गोल्ड की, सिल्वर की, दौलत की और लैंड्स की. तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम इन चीज़ों से ऑब्सेस तो नहीं हो गए? हम हराम रिलेशनशिप्स में हैं बहुत से लोग, और ऑपोजिट जेंडर के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं. रातें जागते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. किस लिए ये सब? मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जितना हम लोगों को प्लीज़ करते हैं उसका 10% भी अल्लाह को प्लीज़ करने में लगा दें तो दुनिया हमारी चेंज हो जाए, हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाए. तो इन सारी चीज़ों से ऑब्सेशन जो है वो बहुत डेंजरस है. और यही तवज्जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दिलाना चाहते हैं इस आयत के थ्रू कि कहीं इन चीज़ों से तुम ऑब्सेस तो नहीं हो गए, कहीं इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग भाग के तुमने अपनी सारी ज़िंदगी तो तबाह नहीं कर दी? कहीं इन्हीं चीज़ों को हासिल करने में, इनकी हर्स में, इनकी लालच में, इनकी ग्रीड में, इनकी डिज़ायर में, इनकी ऑब्सेशन में, कहीं तुमने रिलेशनशिप्स को पीछे तो नहीं छोड़ दिया? कहीं तुमने अल्लाह रसूल को तो पीछे नहीं छोड़ दिया? कहीं तुमने अपनी आखिरत को रिस्क पे तो नहीं रख लिया? लोग दुनिया के बारे में इतने कंसर्न होते हैं, इतने कंसर्न होते हैं. छोटा सा एक जूता भी लेने जाना हो ना, शॉपिंग करने जानी हो, दे रिसर्च, दे डू देयर बेस्ट कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है, बेस्ट जूता कहाँ से मिलेगा, सेल कहाँ पे लगी हुई है, सोल किसकी अच्छी, एक एक डिटेल में जाएंगे. क्लोथ्स लेने हैं तो फिर एक एक डिटेल में जाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ आखिरा, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ सोल, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, देयर इज नो रिसर्च, देयर इज जस्ट ब्लाइंड फॉलोइंग, देयर इज नथिंग. कोई थिंकिंग नहीं है, कोई सोचना नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आवर लाइफ इज इन अ मेस. ट्रस्ट मी. Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. Where will this obsession take you? कहाँ पर ले जाएगी obsession आपको? खुद सोचिए.